السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 یعنی 90 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، اس کے سوا نہیں کہ شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس ناپاک ہیں، من عمل الشیطانی شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبوہ سو ان سے بچو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما الخمر والمیسر، یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے جس کے بعد وہ قطعی حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اور دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، مگر ان دونوں آیتوں میں قطعی حرمت کا ذکر نہیں تھا۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آیات نازل ہونے کے بعد کہا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم فرما دیجیے۔ آخر صریح حرمت کی یہ آیت 3 مزید چیزوں کی حرمت کے ساتھ اتری۔ الخمر کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے، خواہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔ مسلم الاشربہ باب بیان ان کل مسکر خمرہ، حدیث نمبر 2003۔ خلافت اسلامیہ کو برباد کرنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک بڑا سبب ہے کہ بعض علماء نے صرف انگور اور کھجور کی شراب پینے پر حد لازم قرار دی، باقی ہر نشہ آور چیز پینے پر حد ختم کر دی، خواہ وہ کسی چیز سے بنی ہو اور خواہ اس سے نشہ کیوں نہ آ جائے۔ اب جن اسلامی خلافتوں میں ام الخبائث کی کئی قسمیں پینے پر حد معاف ہو، وہاں رعایا، لشکر اور خلفاء کا کیا حال ہوگا؟ اس آیت اور اس سے اگلی آیت سے شراب اور جوے کی حرمت 7 وجہوں سے ثابت ہوتی ہے، اسی لیے اسے ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ رجسن گندی چیز ہے، عمل شیطان ہے۔ فاجتنبوہ امر کا صیغہ فرض کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ اس سے اجتناب فرض ہے، لہٰذا پینا حرام ہے۔ اور نمبر 4 لعلکم تفلحون، اس کے ترک سے افلاح کی امید ہے ورنہ نہیں۔ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، اور عداوت اور بغض پیدا کرنے والا ہر کام حرام ہے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ تو کیا تم باز رہنے والے ہو؟ یہ سوال کی صورت میں امر ہے اور امر فرض کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سن کر کہا، انتہینا انتہینا، یعنی ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ چنانچہ صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگی۔ اتنی صراحتوں کے باوجود کفار کے نمائندے کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب کہاں حرام ہے۔ المیسر، علماء نے لکھا ہے کہ جس چیز میں بھی ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے۔ لاٹری، قسمت کی پوڑی، انعامی بانڈ، انعامی مومے، انعامی اسکیمیں، سب جوے کی قسمیں ہیں۔ کئی ظالم جوے والی اسکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھ کر لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ یاد رکھیں، حرام مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نہ حرام کے ساتھ کی ہوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ انشورنس، بیمہ، سود اور جوے کا بدترین مرکب ہے۔ بولی والی کمیٹی سراسر سود ہے، اور شطرنج وغیرہ میں گو شرط نہ بھی لگائی جائے پھر بھی یہ حرام ہے، کیونکہ یہ نماز سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔